آج کے موضوع یعنی قرآن اور ہدایت پر ہم گفتگو کرتے ہوئے وہی بات کہ سب سے پہلے ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے سر سعیدی صاحب مفتی صاحب آپ سے کہ ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں ان تک ہدایت پہنچتی ہے تو وہ کون لوگ ہیں، ان کو کس طرح سے ہدایت ملتی ہے سر؟ بہت شکریہ، آپ جس تسلسل کے ساتھ اس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں یقیناً یہ ہمارے لیے، ہمارے تمام سامعین کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، اسے سرچشمہ ہدایت سمجھتے ہوئے اور پھر اسی سے اکتساب فیض کرتے ہوئے۔ یس سر۔ تو آج کا موضوع کہ ہدایت یافتہ لوگ، شخصیات، ہستیاں وہ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کے احوال کیا ہوتے ہیں اور ان کے مد مقابل پھر جو ہدایت کی راہ پہ نہیں ہوتے، گمراہی کی راہ پہ ہوتے ہیں، وہ ان کے احوال کیا ہوتے ہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے تاکہ ہم ان نشانیوں سے جان سکیں اس خط امتیاز کو کہ ادھر ہدایت یافتہ لوگ کھڑے ہیں اور ادھر وہ کھڑے ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں۔ تو سر پہلے مرحلے میں قرآن حکیم نے کن لوگوں کو ہدایت یافتہ قرار دیا وہ جاننا چاہیے؟ میں اس تمہید کے بعد ڈائریکٹلی آپ کے اسی سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے اندر جب بندہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا سوال تھا، تو اللہ رب العزت نے اس ہدایت کا جو آگے اس آیت کے متصل بعد ہدایت کی جو تشریح اور تفسیر اور تعویل فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب دوسری آیت مبارکہ پھر انعام یافتہ بندوں کی وضاحت کر رہی ہے، فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا یہ اہل ایمان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، اور انعام یافتہ بندوں کے 4 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، تیسرا طبقہ شہداء کا ہے اور چوتھا طبقہ صالحین کا ہے۔ اب اگر اس آیت مبارکہ اور سورہ فاتحہ کی اس دعا کو ملائیں کہ باری تعالیٰ ہدایت عطا فرما اور اپنے انعام یافتہ بندوں کی راہ نصیب فرما، اب انعام یافتہ بندے یہ 4 ہو گئے۔ اس سے یہ نقطہ اخذ ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ رب العزت نے جب بھی نازل فرمائی اس ہدایت کو اس نے ہمیشہ مشخص فرمایا ہے، ہدایت ہمیشہ مشخص ہو کے آئی ہے، کیونکہ انبیاء کرام ہی ہدایت یافتہ شخصیات تھیں، وہی تھے ہدایت کے علم بردار تھے، ہدایت کی راہ دکھانے والے تھے، ہدایت کا پیکر تھے، ہدایت بانٹنے والے تھے، ہدایت تقسیم فرمانے والے تھے، تو لہٰذا انبیاء کرام ہی پہلا طبقہ ہوا، تو ہدایت کو اللہ رب العزت نے مشخص بنایا ہے۔ اب انبیاء کرام کے بعد پھر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہادی کے درجے پر ہوں گے، مگر وہ ہادی کے درجے پر ہوں گے ان قیود اور شرائط کے ساتھ جنہیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ وہ مطلقاً ہادی ہیں، ان کا نبی ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہادی ہیں، اور وہ ہادی درجے پہ ہیں۔ جی، اور وہ ہادی کے درجے پر ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے ہر قوم میں ایک ہدایت دینے والا بھیجا، ایک ہادی بھیجا، اور پھر فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمائے پھر وہی محتد ہوگا، وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو انبیاء کرام تو ہدایت کا سرچشمہ ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کے پھر پیروکار، ان کے 3 طبقات جو قرآن نے بیان کیے، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ جو تینوں طبقات ہیں، ان تینوں طبقات کا ہادی ہونا وہ مشروط ہے اس تمام کرائیٹیریے کے ساتھ جو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا اور جو ہمیں قرآن مجید سے عطا ہوا۔ جو اس کرائیٹیریے پر پورا اترتا رہے گا وہ ہمارے لیے ہادی ہوگا، وہ ہمارے لیے مرشد ہوگا، ہم اس کو ہم اسے آئیڈیالائز کریں گے، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہوگا ہدایت کا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ہر عمل کو، ہر قول کو، ہر فعل کو کسوٹی کے طور پر جب بھی پرکھنا ہوگا تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جو ان احوال کے اوپر پورا اترے گا وہ ہادی ہے، اور جن ان احوال، نشانیوں اور علامات پر پورا نہیں اترے گا تو وہ بحیثیت انسان کسی سے خطا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ہدایت کو مشخص فرمایا، لیکن انبیاء کے بعد ہر ایک کے ہادی ہونے کے لیے پھر کرائیٹیریا اور سٹینڈرڈ
اپنے نبی کی سنت اور سیرت کو بنایا کیا بات اور ہے، کتاب اللہ کو بنایا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو